اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب کا مکتوب نمبر 32 ہے۔ یہ خط آپ نے جناب مالک اشتر کو مصر کا حاکم تجویز فرماتے وقت ان کے ہاتھ اہل مصر کو بھیجا۔ اما بعد الحمد والصلاۃ، اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کا ان کی بدعمالیوں کی پاداش سے ڈرانے والا اور تمام رسولوں پر گواہ بنا کر بھیجا۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے بارے میں کھینچا تانی شروع کر دی۔ اس موقع پر بخدا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا اور نہ میرے دل میں خیال گزرا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت سے موڑ دیں گے، اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے، مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان حالات میں میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رخنہ یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو تھوڑے دنوں کا اثاثہ ہے۔ اس میں کی ہر چیز زائل ہو جائے گی، اس طرح جیسے شراب بے حقیقت ثابت ہوتا ہے یا جس طرح بدلی چھٹ جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے ان بدعتوں کے ہجوم میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باطل دب کر فنا ہو گیا اور دین محفوظ ہو کر تباہی سے بچ گیا۔ اس خط کا ایک حصہ یہ ہے کہ بخدا اگر میں تنہا ان سے مقابلے کے لیے نکلوں اور زمین کی ساری وسعتیں ان سے چھلک رہی ہوں، جب بھی میں پرواہ نہ کروں اور نہ پریشان ہوں، میں جس گمراہی میں وہ ہیں اور جس ہدایت پر میں ہوں، اس کے متعلق پوری بصیرت اور اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے یقین رکھتا ہوں، اور میں اللہ کے حضور میں پہنچنے کا مشتاق اور اس کے حسن ثواب کے لیے دامن امید پھیلائے ہوئے منتظر ہوں۔ مگر مجھے اس کی فکر ہے اس قوم پر حکومت کریں بد مغز اور بد کردار لوگ، اور وہ اللہ کے مال کو اپنی املاک اور اس کے بندوں کو غلام بنا لیں، نیکوں سے برسر پیکار رہیں اور بد کرداروں کو اپنے جتھے میں رکھیں، کیونکہ ان میں بعض کا مشاہدہ تمہیں ہو چکا ہے کہ اس نے تمہارے اندر شراب نوشی کی اور اسلامی حد کے سلسلے میں اسے کوڑے لگائے گئے، اور ان میں سے ایسا شخص بھی ہے جو اس وقت تک اسلام نہیں لایا جب تک اسے آمدنیاں نہیں ہوئیں۔ اگر اس کی فکر مجھے نہ ہوتی تو میں اس طرح تمہیں جہاد پر آمادہ نہ کرتا، نہ اس طرح جھنجھوڑتا، نہ تمہیں اکٹھا کرنے اور شوق دلانے کی کوشش کرتا، بلکہ تم سرتابی اور کوتاہی کرتے تو تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے شہروں کے حدود روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارے ملک کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، تمہاری ملکیتیں چھن رہی ہیں اور تمہارے شہروں پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں۔ خدا تم پر رحم کرے، اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے چل پڑو اور سست ہو کر دشمن سے زمین سے چمٹے نہ رہو، ورنہ یاد رکھو ظلم و ستم سہتے رہو گے اور ذلت میں پڑے رہو گے، تمہارا حصہ انتہائی پست ہوگا۔ سنو جنگ آزما ہوشیارو،
होशियार और बेदार रहा करता है, और जो सो जाता है दुश्मन उससे गाफिल होकर सोया नहीं करता। सलाम उस पर जो हदायत का पैरोकार हो।